کھلاؤ، اچھے کپڑے پہنا سکتے ہو پہناؤ، ان کی ہر شوق کو پورا کرو، لیکن برے دوستوں کی صحبت سے بچانا۔ برے دوستوں کی صحبت بڑی بدترین ہے۔ اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، میرے جوانوں، جو دوست تمہیں زنا کے اڈے تک لے جائیں، جو دوست تمہیں شراب کے اڈے تک لے جائیں، جو دوست تمہیں ماں باپ کے ساتھ بغاوت کے لیے لے جائیں، وہ دوست نہیں ہے، وہ تمہارے جان کے دشمن سے بھی خطرناک ہے۔ دوست تو وہ ہوتا ہے کہ اگر تو اللہ کو بھول جائے تو وہ تجھے اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دشمن ہے، دشمن جو تجھے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، پاپ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ابن ہارون کہتا ہے کہ مالک مجھے وہ دوست ملے اور انہوں نے مجھے شرابی نشے کا عادی بنا دیا۔ ایک دن شعبان المعظم کی آخری تاریخ تھی، میں کھانے میں گیا، میں شراب کھانے میں گیا، اور جب شراب کھانے میں گیا تو وہاں پر میں نے شراب زیادہ پی لی، اور جب گھر آیا تو شام ہو چکی تھی، رات جو ہے وہ شروع ہونے والی تھی۔ شام اپنی زلفوں کو سمیٹ چکی تھی اور رات نے گویا کہ اپنا آنچل ابھی جو ہے وہ ہمارے شہر کے افق پر بڑھایا ہی تھا، رات تاریخ ہوئی جاتی تھی۔ جیسے ہی میں گھر کے قریب گیا، رات زیادہ ہو رہی تھی، میری ماں میرے انتظار میں تھی۔ اللہ اکبر، میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا، میری ماں منتظر تھی۔ جیسے ہی میری ماں نے مجھے شراب کے نشے میں ڈولتے دیکھا، پہلی مرتبہ میری ماں نے مجھے نشے میں دیکھا تھا، اور آخری شعبان جا چکی تھی اور رمضان مبارک کا پہلی شب آ چکی تھی، رمضان المبارک کی پہلی آ چکی تھی۔ میری ماں نے مجھے پہلی بار نشے میں دیکھا۔ آج سے پہلے میری بیوی کو پتا تھا کہ میں نشہ کرتا ہوں، ماں کو نہیں پتا تھا۔ ماں نے جیسے نشے میں دیکھا، رمضان شریف کی پہلی رات میں نشے میں ڈول رہا ہوں۔ میری ماں نے کہا بدبخت، آج رمضان شریف کی پہلی رات ہے، تو شراب پی کر کے آیا ہے۔ میری ماں نے ایک تماچا مجھے مارا۔ جب میری ماں نے ایک تماچا مجھے مارا، میں اپنی ماں کا بڑا وفادار تھا، فرما بردار تھا، ماں کی خوشی کے لیے ہر غم سہنے کے لیے تیار تھا، لیکن وائے رے ناکامی، وائے رے محرومی، وائے رے بدبختی، میری ماں نے نشے کی حالت میں جب مجھے ایک تماچا مارا تو چونکہ میں نشے میں تھا، اور نشہ وہ ہوتا ہے اپنے بیگانے کا فرق ختم کر دیتا ہے، ماں اور بیوی کا فرق ختم کر دیتا ہے۔ ماں نے مجھے تماچا مارا، شیطان مجھ پہ غالب آیا، میں نے غصے میں آ کے پلٹ کر اپنی ماں کو ایک تماچا رسید کیا۔ ایک تماچا میری ماں کو میں نے مارا، اور تماچا نہیں مارا، شیطان نشے میں مجھے اپنے ہاتھ کا ایسا کھلونا بنا چکا تھا کہ میں اپنی ماں کو ایک تماچے کے بدلے میں مارتا ہی رہا، مارتا ہی رہا، مارتا ہی رہا۔ بالآخر اس سے بھی میرے دل کی بھڑاس نہیں نکلی تو میں نے اپنی ماں کو اٹھایا اور جلتے ہوئے تندور میں نے نشے کی حالت میں اپنی ماں کو پھینک دیا۔ جلتے ہوئے تندور میں ماں کو پھینکا۔ پھر پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا۔ جب صبح ہوئی نا تو صبح کے وقت جب نشہ ختم ہوا تو میں نے اپنی بیوی کو پکارا۔ میری بیوی نے مجھے غصے سے جواب دیا۔ میں نے کہا وفادار بیوی، میں نے پہلی بار تو نشہ نہیں کیا، آج تو اتنی ناراض کیوں ہے، اتنے غصے میں کیوں ہے؟ کہا میں تو بدبخت تیرے نشے کے اترنے کا انتظار کر رہی تھی، جو ماں کا نہ ہوا وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ میں چھٹپٹا کر اٹھ کر بستر پہ بیٹھ گیا، ماں کا نہ ہوا میں، مجھ سے زیادہ وفادار ماں کا کون ہے؟ کہا دیکھ کل رات تو نے کیا بدبختی کی۔ جب میں نے دیکھا تو میری ماں کی جلی ہوئی لاش کوئلے کی طرح جل کر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا بیوی سے یہ کیسے ہوا؟ میری بیوی نے پوری داستان بتائی۔ میں اتنا پچھتایا کہ دنیا اور آخرت میری تباہ ہو گئی، لیکن کہنے والے نے کہا ہے پچھتاوے سے کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب کیا ہوگا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ میں دل کی گہرائی کے ساتھ میرے نشہ کرنے والے جوانوں سے کہتا ہوں جو فلم سیریل دیکھ کر فیشن کی وجہ سے نشہ کر رہے ہیں، میرے عزیز ایک دن نشے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو بھی اپنی ماں کے ساتھ یہ بے حرمتی کر سکتا ہے، تو اپنی بیٹی کی آبرو پہ ہاتھ بھی ڈال سکتا ہے، تو اپنے کسی پڑوسی کی آبرو پہ بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے، کیونکہ نشے میں آدمی سب بھول جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔
نشے میں انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا، اس لیے نشہ چھوڑ دو، چھوڑ دو نشہ، ورنہ ابن ہارون کا انجام دیکھو۔ ابن ہارون کہتا ہے مالک جب میری ماں مر گئی، جل کے کوئلہ ہو گئی، میں نے ماں کو دفن تو کر دیا، لیکن یہ اتنا بڑا پاپ اور جرم تھا۔ ماں کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے پتہ ہے؟ کتنا بڑا جرم ہے پتہ ہے؟ بڑے سے بڑے پاپی کی موت پر بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ توجہ کریے، فقہ حنفی کا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کوئی کتنا ہی پاپی ہو، پاپ کرتے کرتے مرا تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن اگر کوئی ماں باپ میں سے کسی کا قاتل ہے تو شریعت کہتی ہے اس کے مرنے کے بعد اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے، وہ جنازے کا حقدار نہیں ہے جو ماں باپ کا قاتل ہے۔ سوچو، آپ بھی ماں باپ کے قاتل بن سکتے ہو، صرف آگ میں ڈالنا ہی تھوڑی ماں باپ کا قتل ہے۔ جو ماں باپ کو صدمے دے دے کر ان کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہو، یہ بھی تو ماں باپ کا قتل ہو سکتا ہے۔ ان کو ستا ستا کر کے جو گھلا رہے ہو، یہ بھی تو ماں باپ کا قتل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو خوشیاں دو، ان کو غم مت دو، ان کو خوشیاں دو، آنسو مت دو۔ اگر اپنی اولاد کا پیار اور ان کا آرام تم دیکھنا چاہتے ہو، ان کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہو، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ تم اپنے ماں باپ کو جتنا پیار دو گے، اس سے زیادہ پیار تمہاری اولاد تمہیں عطا کرے گی۔ تم اپنے ماں باپ کی جتنی خدمت کرو گے، تمہاری اولاد اس سے زیادہ تمہاری خدمت کرو گی۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جتنا وفا کرو گے، اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ وفا کرو گی۔ اور سن لو، اگر دکھ دیا، تکلیف دیا، ستایا، تو جتنا تم ستاؤ گے اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہیں ستائے گی۔ جتنا تم دکھ دو گے اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہیں دکھ دے گی۔ میں کوئی بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو خوش رکھو، ماں باپ کی دعائیں لو۔ ابن ہارون کہتا ہے کہ ماں کو دفن کر دیا، ساری پراپرٹی بیچ دی، بیوی چھوڑ کر چلی گئی، غلام آزاد کر دیے، سب، اب میں اکیلا رہ گیا۔ روزانہ روزہ رکھتا ہوں، 40 سال ہو گئے اس واقعے کو، رات رات بھر عبادت کرتا ہوں، صرف روتا ہوں روتا ہوں اور روتا ہوں، صرف روتا ہوں۔ ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، ہر ولی کسی نہ کسی ولی کو کہا جاتا ہے کہ بول دو حج رد ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار نے یہ سنا نا، کہا بدبخت، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ یہ کہا ماں کے قاتل، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ اور یہ کہہ کے پلٹ کر کے نکلے، لیکن جب پلٹ رہے تھے تو اس کے جملے یہ تھے، اللہ کی بارگاہ میں، اے غموں کو کھولنے والے، میرے حال پہ رحم کر، مجھے معاف کر دے۔ اب سننا، یہ تو شراب کی لعنت تھی، نوست تھی جس نے تباہ کیا، لیکن کوئی ماں باپ کی عظمت بھی تو سمجھ لے۔ جب مالک بن دینار لوٹ کر آئے، غصے میں تھے، خیمے میں لیٹ گئے، مینا میں لیٹ گئے، خواب میں حضور کا دیدار کیا، اللہ کے رسول کی زیارت کی۔ آقا نے فرمایا مالک، ابن ہارون کو تم نے ایسا کیوں کہا جھڑک کر کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے؟ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس نے کتنا بڑا جرم کیا نا، کتنا بڑا پاپ کیا، شرابی اور ماں کا قاتل ہے، اس لیے میں نے کہا اللہ اس کو کبھی معاف نہ کرے۔ آقا نے فرمایا اے مالک، میں تجھے بتاؤں قیامت کے دن ابن ہارون کے ساتھ کیا ہوگا؟ میں تجھے بتاؤں کیا ہوگا؟ عرض کی آقا ضرور بتائیں۔ فرمایا قیامت کے دن جب ابن ہارون کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے قسم اٹھائی ہے، میں نے قسم اٹھائی ہے کہ جو شراب پیے گا اور ماں باپ کو ستائے گا تو میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ سو ابن ہارون، آج ہمارے عدل اور انصاف کا فیصلہ یہ ہے کہ تو جہنم میں جائے، اور ابن ہارون جہنم میں جائے گا۔ کہاں جائے گا ابن ہارون؟ جہنم میں۔ اور اس کی ماں چونکہ وہ مظلوم تھی، وہ شہید تھی، اس کو ڈال دیا جائے گا جنت۔ 3 دن تک جلے گا ابن ہارون جہنم میں۔ اور بعض لوگوں نے 7 دن کا ذکر کیا، بعض نے 3 دن کا، بعض نے 7، کہ 3 دن یا 7 دن ابن ہارون جہنم میں جلے گا۔ 3 دن کے حساب سے کتنے دن ہو رہے ہمارے دنیا کے پتہ ہے؟ 1500 سال، کیونکہ 50,000 سال کا ایک دن ہو،
اور اگر 7 دن پکڑے تو کتنے ہو رہے؟ 3.5 لاکھ. سوچو 3 دن یا 7 دن ابن ہارون جہنم کی آگ میں جلے گا اور اس کی ماں جنت میں ہوگی. تو اچانک جنت میں اللہ ابن ہارون کی ماں کے دل میں ابن ہارون کی یاد پیدا کرے گا اور ابن ہارون کی ماں اللہ سے پوچھے گی اللہ میرا بیٹا کا اکلوتا بیٹا. تو فرشتے کہیں گے اس نے تجھے مار ڈالا تھا, قتل کیا تھا, اس وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. جنت میں بھی ماں کی ممتا تڑپ جائے گی. ہائے رے ماں کی ممتا, واہ رے ماں کی ممتا. اور یہاں رک کر سوچو جب ماں کی ممتا کا یہ عالم ہے کہ قاتل بیٹے کے لیے بھی محبت ہے تو نبی کی محبت کا عالم کیا؟ ممتا تو نبی کے صدقے میں پیدا ہوئی. اور جب نبی کی محبتوں کا یہ عالم ہے تو جس نے نبی کو پیدا کیا اس خدا کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے اس کی ماں کی ممتا تڑپ جائے گی اور اس کی ماں اللہ سے پوچھے گی اللہ میرا بیٹا جہنم میں. اللہ فرمائے گا ہاں. کیوں؟ کیونکہ اس نے تجھے قتل کیا. مولا کیا میرے بیٹے کو تو معاف نہیں کر سکتا اور معاف کر کے اس کو جنت میں نہیں لاتا؟ اللہ فرمائے گا ضرور معاف کر سکتا ہوں, ایک ہی شرط ہے تو اگر اس کو معاف کر دے گی تو میں بھی معاف کر دوں گا. وہ ماں کہے گی مولا تو گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا. سوچو یہ ماں باپ ہے کہ قاتل اولاد کے لیے ماں باپ کے دل میں جب اتنا پیار ہے تو وفادار اولاد کے لیے اللہ ان کے دل میں کتنا پیار رکھے گا. تو میری قوم کے جوانوں شراب کی طرف نہ جاؤ, شباب کی طرف نہ جاؤ. آج کی جو گفتگو ادھوری رہ گئی ہے, بہت زیادہ ادھوری رہ گئی ہے. میں انشاءاللہ تعالی 2 تاریخ کو منصور حاضر ہو رہا ہوں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کو شفا دے. اگر ان کو اچھے ہو گئے تو وہ خود بھی آئیں گے. ان کے کمر میں کافی تکلیف تھی, انہوں نے صبح مجھے فون کیا کہ آپ جا رہے ہیں اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اگر میری معذرت جلسے والے قبول کر لیں تو اچھا. تو میں نے ان سے کہا کہ طبیعت اول درجے پر ہے, جلسے تو زندگی بھر ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. میں عرض کر دوں گا. تو امید ہے کہ آپ سب ان کو سننے کے لیے آئے تھے لیکن وہ نہیں آئے تو میں ان کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں اور اہل محفل سے بھی, بانیان محفل سے بھی معذرت چاہتا ہوں. حضرت نہیں آ سکے لیکن طبیعت ٹھیک ہو گئی تو 2 تاریخ کو منصور انشاءاللہ وہ آئیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ سے میری گزارش ہے اپنے بچوں کو دین دنیا دونوں پڑھائیے. خواتین سے بھی گزارش ہے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں. اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ کتاب امیر سنی دعوت اسلامی کی لکھی ہوئی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ ہندی میں آپ اس کو لے جائیں. اس میں حضور علیہ السلام کی رحمت والی زندگی, ان کی سیرت, ان کے اخلاق, ان کے کردار آپ کو پڑھنے کے لیے ملیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.